نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد، الحمدللہ آج ہم پھر اپنے سلسلے وسیلہ میں حاضر ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے حدیث پیش کی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد کی، یعنی حضرت علی مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب العلم کی والدہ مائدہ کا جب وصال پاک ہوا تو میرے آقا نے وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنا وسیلہ پیش فرمایا اور اپنے سے پہلے انبیاء کرام کو وسیلہ بھی پیش فرمایا، اور میرے آقا نے یوں کلمات رب کی باری اقدس میں عرض کیے بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ میں اپنا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور اپنے سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان کا بھی وسیلہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو میری ماں کی قبر کو وسیع فرما دے اور ان پر جوابات آسان فرما دے۔ یہ ہم نے حدیث پاک پیش کی تھی، لیکن آج ہم الحمدللہ ایک اور حدیث پاک پیش کرنے لگے ہیں جو کہ وسیلے کے بہت سارے پہلوؤں کو اپنے اندر رکھتی ہیں اور بہت سارے امور سنت جو ہے اس سے بھی واضح اور آیا ہوتے ہیں۔ وہ حدیث عثمان بن حنیف ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، دیگر اور کتب احادیث میں موجود ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ ایک شخص جو نابینا تھا وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ سے میری دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو میں اس دعا کو مؤخر کر دوں، یعنی قیامت میں اس کا اجر ملے، آخرت میں اس کا اجر ملے، چاہو تو میں دعا کروں۔ انہوں نے عرض کیا حضور میری دعا فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا آپ اچھی طرح وضو کیجیے اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور پھر آپ ان کلمات کے ساتھ دعا کیجیے۔ تو حدیث پاک میں وہ کلمات کے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ارشاد فرمودہ یہ کلمات ہیں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت کے سلسلے میں متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فیہ، یا اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ اب وہ صحابی جو ہیں انہوں نے جب وضو وغیرہ کر لیا، نماز ادا کر لی، اس کے بعد انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد جب آئے تو معلوم ہوتا تھا ان کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس سے بہت سارے معاملات حل ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ایک صحابی کو فرمایا تم اس طرح جا کے دعا کرو۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کلمات ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بے محمد النبی رحمہ۔ تو بے محمد کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں وسیلہ کا ترجمہ کہاں ہوا؟ یہ تو بے کے معنی ساتھ ہوتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بے کے معنی ساتھ نہیں، بے جو ہے یہ 11-12 معنی میں آتا ہے باقاعدہ، جس طرح جتنے بھی حروف جار رہے ہیں تمام کے تمام کے اپنے الگ الگ معنی ہیں، جس طرح واو کے معنی اور بھی آتے ہیں، مگر جب واللہ کہیں گے اس کے معنی ہوگا اللہ کی قسم۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ قسم کا لفظ کہاں ہے دکھاؤ، بھئی واو کے اپنے معنی قسم کے ہیں، اسی طرح یہاں پر بے کے اپنے معنی جو ہیں وسیلے کے ہیں۔ یہ تو بات توسل کی کہلاتی ہے، یہ بات توسل ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر جب یہ بات آ گئی سامنے، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں کہو یا محمد، اے محمد علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے وسیلے سے دعا بھی کروائی اور پھر اپنے آپ کو اس صحابی سے پکروایا بھی سے کہ تم مجھے پکارو اور میری بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اور جب تم اس طرح کر لو تو اس کے بعد پھر تمہارا کام کیا ہے؟ پھر تم دعا کرو اللہم فشفعہ فیہ، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا تم یوں دعا کرو یا محمد کہو مجھے۔ اب وہ صحابی وہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ گئے، انہوں نے جا کے وضو کیا، انہوں نے جا کے نفل پڑھے اور جا کے نفل پڑھنے کے بعد پھر وہ جو ہے جناب واپس آئے تو اس موقع پر دیکھا صحابہ کرام نے تو ان کی آنکھیں بھی درست تھیں۔ اب یہ دیکھیے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب میرے آقا کا یہ فرمانا کہ یا محمد کہو، حضور آپ کو پکروا رہے ہیں کہ مجھے پکارو اور مجھ سے استغاثہ کرو میری بارگاہ میں، اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ میری یہ پکار میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے اور وہ سن بھی رہے ہیں، متوجہ بھی ہیں،
اور وہ رب کی بارگاہ میری سواری بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اگلا جملہ بتلا رہا ہے کہ تم یوں کہو اللہم فشفع فیّا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب وہ یہ بات سمجھتے ہوں گے صحابی کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا یا محمد محمد علیہ وسلم، میں اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہو گیا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اب ان کا اعتقاد یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا، حضور نے سن لیا، حضور نے میری گزارش کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اللہم فشفع فیّا، یعنی یا اللہ تو اپنے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ یعنی اعتقاد یہ رکھو کہ میں نے سنا بھی ہے، میں نے تمہاری سفارش بھی کر دی ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ تمہیں اپنے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے حق میں قبول بھی فرما لے، تاکہ تمہارا بھی منگتا ہونا رب کی بارگاہ میں اور سائل بن کر آنا لازمی ہے کہ تم بھی منگتے بن کر پیش ہو۔ میں نے سفارش کر دی مگر تم اپنی جگہ میں نہ بیٹھے رہو، بلکہ تم بھی رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرو اور عرض کرو، اور میرے وسیلے سے بھی دعا کرو اور مجھے پکارو بھی، سے یہ سارے معاملات کرو۔ اب یہاں پر یہ بات ہم نے سمجھ لی اور جان لی، تو اب اس میں دیکھیے، آپ غور فرمائیے، حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ واللہ ما تفرقنا حتی دخل علینا الرجل کانہ لم یکن بہ ضرر قط، یعنی حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں قسم بخدا ابھی ہم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، بکھرے بھی نہ تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس آیا، اور کیا ہوا، وہ جب داخل ہوا ہمارے پاس تو ہم نے دیکھا گویا کہ اس کو آنکھوں کی کوئی تکلیف تھی نہیں، اسے کوئی ضرر تھا ہی نہیں، بالکل صحت مند ہو کر آ رہا ہے وہ شخص۔ یعنی یہ بات واضح ہو رہی ہے اس سے کہ وہ صحابی اسی وقت آ رہے ہیں، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، حضور نے ان کو بھیجا تھا جاؤ وضو کرو نماز پڑھو، انہوں نے کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ تھے، بعد میں یہ چل کر آ رہے ہیں، اور بعد میں صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا وہاں موجود نہیں تھے جب یہاں پر یہ پکار رہے ہیں، صحابہ کرام تو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا گئے جا کر ان دعا کی نفل پڑھے اور آپ صحیح سلامت ہیں۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ واللہ ما تفرقنا ولا طال بنا الحدیث، کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جب تشریف لائے تو اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ وہ نابینا تھے ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ صرف طبرانی کے اندر موجود ہیں، احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے، تو آپ صرف اس الفاظ کو کیوں لیتے ہیں جو صرف ایک روایت کے اندر موجود ہے؟ ہاں، اس بارے میں بات کو واضح کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات جو ارشاد فرمائے آپ نے اس ساتھی سے فرمائے، بات کی بات ہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے کی بات ہے، فرمایا کہ اس زمانے میں جب حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جب ہم ہوا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کلمات فرمائے تھے، تو وہ ہمارا چشمدید واقعہ اس طرح ہے کہ ہماری کیفیت کہتے واللہ ما تفرقنا، قسم خدا وہ اپنے واقعے پیش کر رہے ہیں، ہم اب اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، جدا بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ شخص نابینا شخص آیا، ہم نے دیکھا وہ صحیح سلامت ہے بالکل۔ یعنی یہ جملہ تو وہیں پر ہی آئے گا جہاں پر حضرت عثمان بن حنیف کسی کو واقع بیان کر رہے ہوں گے اور پھر اپنا چشمدید واقع پیش کریں گے کہ یہ ہوتے نہیں معاملہ ہوا۔ حدیث پاک تو اتنی ہے مگر یہ تو ایک صحابی نے اپنے چشمدید واقعے کو پیش کیا ہے، طبرانی میں پیش کیا، جہاں یہ واقع پیش کریں وہیں پر یہ کلمات موجود ہیں، ختم ہو گئی بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اس حدیث پاک سے اتنا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا، مگر حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی وسیلہ پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، یہی حدیث پاک جو ہے اس طرح بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں ہم اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ اور اتنی بات آج آپ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس سے یہ استدلال کرنا کہ حضور علیہ السلام کو وسیلہ پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام کو پکارا گیا جہاں پر حضور اس سامنے موجود نہیں تھے، اور یہ بات صحابہ کرام کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ یہاں محمد کو کہہ کے پکارے حضور میں تو وہاں ہوں گا آپ یہاں ہوں گے، اچھمبے کی بات نہیں تھی۔ وجہ یہ کہ وہ تو ہر نماز میں کہا کرتے تھے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی کہیں میرے آقا کہیں پر پڑھا رہے ہیں، صحابی کہیں دور دراز چلے گئے، سفر پہ چلے گئے، کہیں اور معاملہ چلے گئے، یہ تو صحابہ کرام کی روٹین کی چیز تھی، حضور علیہ السلام کو اس طرح سے پکارنا اور سلام کرنا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ اچھمبے کی بات نہیں تھی۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم یہ بات پیش کریں گے، اور یہی روایت جو عثمان بن حنیف کی ہے جو طبرانی کے اندر، اس پر ہم کلام بھی کریں گے اور روایت بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔